رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اب آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 56 میں استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ فرقان آج انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ تھوڑا سا گیپ ہو گیا تھا بیچ میں، اب الحمدللہ انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کی توفیق سے سورہ مومنون جو ہم نے ختم کیا تھا اس کے بعد جو نیکسٹ سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے ہماری سورہ فرقان سے، تو انشاءاللہ ہم پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے آیتوں کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ فرقان نام سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے، سے لیا گیا ہے۔ جو فرسٹ آیت ہے، فرسٹ آیت میں جو ورڈ آ رہا ہے فرقان، اسی سے جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے یہ نام علامتی طور پر بھی رہے گا اور یہ اس کا مضمون بھی رہے گا، جیسا صرف فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والا، حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا۔ تو قرآن کا ایک نام فرقان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک تو نام سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سورہ کے اندر ہم کافی قرآن سے ریلیٹڈ چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ دوسرے دیگر جو ٹاپکس ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ یہ سورہ جو زمانے میں نازل ہوا وہ ہے ہمارا تھرڈ فیز، مکی صورت ہے۔ یہ سورہ فرقان کون سی ہے؟ مکی صورت ہے۔ اور کون سے دور کی ہے، یعنی کہ کون سے فیز کی ہے؟ تھرڈ فیز کی ہے، جس کے اندر ظلم اور زیادتی شروع ہو گئی تھی۔ تو اس سے ریلیٹڈ بھی ہم لوگ آیتیں دیکھیں گے۔ تو اب کیا کیا مطلب ہوا اس کا، دیکھیں کہ ایک تو نام اس کا فرقان پہلی آیت سے لیا گیا ہے، یہ علامتی بھی ہے اس کے، یعنی کہ قرآن کے بارے میں اس کے اندر یہ سورہ میں ڈسکس بھی کیا جائے گا، کیونکہ جو تنقیدیں تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، جو اعتراضات تھے، تو وہ اعتراضات کے یہ سورہ میں جواب دیے گئے ہیں، ریلیٹڈ ٹو قرآن اینڈ ریلیٹڈ ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ کہ وہ لوگ جو قرآن کے ٹورڈز اعتراض کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اعتراض کرتے تھے، اس کے متعلق یہ سورہ میں جواب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرقان کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ فرقان کا مطلب، فرقان فرقہ سے ہے، فرق کرنے والی چیز۔ کس کے اندر فرق کرے گی؟ حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرے گی، کیونکہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے جو کسوٹی کے طور پہ نازل فرمایا ہے، یہ قرآن حق کو حق بتاتی ہے اور باطل کو باطل بتاتی ہے، یعنی کہ کلیئر جو ہے یہ دونوں کے بیچ میں فرق کر کے بتاتی ہے۔ تو قرآن کا ایک نام جو ہے، بہت سارے نام ہیں قرآن کے، اس میں سے ایک نام وہ یہ ہے کہ الفرقان، ٹھیک ہے، قرآن کا ایک نام ہے۔ چلیے پھر اس کے بعد کیا دیکھیں اپن، یہ مکی صورت ہے، مکی کے تیسرے جو ہے زمانے میں نازل ہوئی یہ صورت۔ اچھا، اب اس کی قرآن کے اعتبار سے جو ترتیب ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ قرآن کے اعتبار سے یہ تھرڈ گروپ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب تھرڈ گروپ میں کا کیا مطلب ہے، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے پھر سے جو ہے آپ لوگوں کو ریوائز کرتی ہوں، سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلا جو قرآن کے اندر صورت تھی وہ سورہ فاتحہ تھا، رائٹ۔ پھر اس کے بعد اب سورہ فاتحہ تو ہم لوگ ایک جامع سورہ کنسیڈر کریں گے، حالانکہ یہ صورت مکی ہے پر ہم اس کو جو ہے جامع سورہ کنسیڈر کریں گے، جو پورے قرآن کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو سب سے فرسٹ ہمارا جو گروپ آیا وہ ہمارا سورہ انعام اور سورہ آراف کا جو ہے فرسٹ مکی گروپ آیا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ مکی گروپ کون سا آیا؟ سورہ انعام اور سورہ آراف کا، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ پورے کیا ہو گئے اپنے، یہ پورے مدنی صورتیں ہو گئے۔ اس کے بعد جو فرسٹ گروپ آیا وہ انعام اور آراف کا تھا۔
پھر جو سیکنڈ گروپ ہمارا آیا وہ سورہ یونس سے سورہ مومنون تک کا چلا، اور جس کا آخری کڑی ہم لوگ پریویسلی جو ہے پڑھ چکے ہیں، جو 14 سوروں پر مشتمل تھا۔ یہ ہمارا مکی سورت کا سیکنڈ گروپ تھا۔ فرسٹ گروپ کیا ہے مکی سورت کا؟ انعام اور آراف۔ سیکنڈ گروپ کیا ہے مکی سورت کا؟ سورہ یونس سے سورہ مومنون تک، یہ مسلسل 14 سورے چلے۔ اب یہ دو فرسٹ گروپ اور سیکنڈ گروپ کے بیچ میں ہم لوگ دیکھیں نا، اور جو جوڑی آئی تھی وہ ہماری جو ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تھی، رائٹ۔ اب اس کے بعد سورہ مومنون کے بعد ایک مدنی سورت ہے جو سورہ نور ہے، ٹھیک ہے، ایک مدنی سورت ہے جو سورہ نور ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ تھرڈ گروپ چل رہا ہمارا، اب ہم لوگ آج انشاءاللہ سورہ فرقان سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ چلے گا سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 سورت پہ یہ ہمارا سیکنڈ گلدستہ ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے، تو یعنی کہ تھرڈ گلدستہ ہم لوگ جو ہے دیکھیں گے، جس کے اندر 8 صورتیں ہیں، اور سورہ فرقان سے یہ شروع ہوگا سورہ سجدہ تک۔ پھر اس کے بعد اور ایک آئے گی مدنی سورت جو سورہ احزاب ہے، اور ہمارے سورہ نور کی جوڑی بھی وہ رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے مکی سورت کے جو گروپس ہم لوگ دیکھے تھے، سورہ انعام اور سورہ آراف کا فرسٹ گروپ، اور سورہ یونس سے سورہ مومنون تک سیکنڈ گروپ، اور سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک یہ ہمارا تھرڈ گروپ رہے گا۔ اور اس کی تھیم ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کی جو مین تھیم ہے وہ توحید رہے گی۔ جیسا ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ فرسٹ جو گروپ سب تک گزر چکے ہیں مکی سورت کے، فرسٹ اور سیکنڈ گروپ، وہ پورے پہ تھے، رسالت ان کی مین تھیم تھی، ٹھیک ہے۔ کیا تھی ان کی مین تھیم؟ رسالت تھی۔ اب یہ اس کا جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے توحید اس کی جو ہے مین تھیم رہے گی، یعنی کہ توحید مین مرکزی مضمون توحید رہے گا، پر اس کے علاوہ رسالت اور آخرت بھی تھوڑی تھوڑی اس میں ڈیل ہم لوگ کریں گے۔ اور پھر آخری جو گروپ ہم لوگوں کا مکی صورتوں کا جو آئیں گا، آخری جو پاروں میں جو آئیں گا انشاءاللہ، وہ سب جو ہے آخرت پر مشتمل ہے۔ تو اس میں مین تھیم آخرت رہے گی، ساتھ میں تھوڑی رسالت اور توحید بھی اس میں ڈسکس کی جائے گی۔ تو اس کا مرکزی مضمون یعنی کہ یہ گروپ کا، یہ تھرڈ گروپ کا مکی صورتوں کا مرکزی مضمون کیا رہے گا؟ توحید اس کا مرکزی مضمون رہے گا، اور تھوڑا رسالت اور آخرت بھی ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب جیسا مکی صورت ہے تو پھر 3 مخاطبین 3 ہوں گے، مومن صحابہ اکرام رہیں گے، اور پھر دوسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، اور تیسرا جو ہے مشرکین مکہ رہیں گے، یعنی کہ کافر جو ہے 3 ایڈریسز اس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ جو تھرڈ ہمارا جو گروپ ہے سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک کا یہ جو گروپ ہے، اس کے اندر کتنے ہیں ٹوٹل صورتیں؟ کتنے ہیں بولی میں؟ 8 ٹوٹل صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ٹوٹل کتنے ہیں؟ 8 صورتیں اس کے اندر ہے۔ اب 8 صورتوں میں ایک خاص بات ہم لوگ کو جو محسوس ہوں گی وہ یہ ہے کہ پہلے 4 اس کے اندر جو ہے اس کے اندر 4 صورتیں ہم لوگ دیکھیں گے، سورہ عنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ۔ چاروں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوں گی۔ کیا ہے؟ چاروں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوں گی۔ اس کے علاوہ اب باقی کتنی بچ گئی؟ اور 4 بچ گئی۔ 4 میں سے 3 صورتیں ڈفرینٹ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوں گی، اور ایک صورت بغیر حروف مقطعات کے ہے جو ہے سورہ فرقان۔ صرف ایک صورت ہے، یہ 8 صورتوں میں صرف ایک حروف مقطعات کے بغیر ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب تو ابھی تک آپ لوگ کو معلوم ہو گیا ہوگا، الف لام میم یا پھر الف لام میم را، یہ جو ہوتے ہیں نا اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک صورت بغیر حروف مقطعات کے ہے، اور وہ ہے سورہ فرقان، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ہمارا 8 کا ہم لوگ انشاءاللہ یہ گروپ ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ سورے میں کچھ ہائی لائٹس بھی ہے، کچھ خاص باتیں بھی ہے جو دوسرے صورتوں سے الگ ہم کو ملیں گی، اور وہ سب سے زیادہ ہائی لائٹنگ جو چیز ہے سورہ الفرقان کی وہ ہے عباد الرحمن کی آیتیں، جو ہم لوگ اس سورے کے اختتام پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ عباد الرحمن کی آیتیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان کے جو بندے ہیں ان کی کیا کوالٹیز ہے، ان کی کیا صفات ہے، وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ پھر برے دوست کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے یہ صورت میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ قرآن سے ریلیٹڈ کہ میری امت نے میری جو قرآن جو میں نے پہنچایا ہے اس کو پیچھے ڈال دیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن جو شکایت رہیں گی، قرآن کی جو شکایت رہیں گی، وہ یہ سورے میں دیکھیں گے۔ یہ سورے کے ہائی لائٹس ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلیے اس کے ساتھ اب یہ جیسا میں بتائی کہ تھرڈ فیز میں ہے، تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا تھرڈ فیز کون سے نمبر سے شروع ہوتا اور کہاں تک رہتا؟
5 नबवी टू 10 नबवी के दरमियान की ये सूरत है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम लोग अपना सूरा स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے تبارک سے ہم لوگ یہ سورہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ نہایت ہی بابرکت ہے وہ ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی بابرکت ہے، جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ فرقان کیا ہے؟ قرآن کا دوسرا نام جو ہے فرقان ہے، اس کی جو ہے صفت کے مطابق یہ نام رکھا گیا ہے۔ قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے، جو ایسی بابرکت کتاب ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، اور یہ نازل کس کے اوپر ہوئی؟ اپنے بندے پر نازل فرمائی۔ اب دیکھیے یہ اپنے بندے علی عبدہ، یہ اپنے بندے پر جو نازل فرمائی، اسی سے یعنی کہ عبد کا ورڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے، اس سے پہلے ہم لوگ سورہ کہف میں بھی دیکھے تھے، پھر اس کے بعد سورہ اسراء میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب یہاں پر پھر سے جو ہے یہ تیسرا سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اپنے بندے پر، وہاں پر بھی ہم لوگ یہی سملر فرسٹ آیتوں میں ہم لوگ دیکھے تھے، سورہ کہف میں اور سورہ اسراء میں۔ اب یہاں پر پھر سیم اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اپنے بندے پر، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے کہ وہ بندے ہیں، جیسا وہ سورہ مومنون میں ہم لوگ پریویس آیتوں میں دیکھے نا کہ وہ لوگ بار بار کیا بول رہے تھے، یہ تو نبی کیسا ہم ان کے اوپر ایمان لائے، یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہاں بندے پر ہی نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ خود یہ چیز کو ایکنالج کر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اینجل نہیں ہے، کوئی جو ہے الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبد ہی میں سے ہے، بندے ہی میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے سلیکٹ کرتے ہیں، اور اپنے بندے میں سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ تمہاری بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ فرق کرنے والی، یہ تمہارے کو تمیز کرنے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ذریعے تک تم کو پہنچائی ہے، اپنے بندے پر نازل کیا ہے تاکہ سارے جہان والوں کے لیے، اب یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہے، یعنی کہ ڈرانے والی ہے۔ نذیر کا مطلب کیا ہے کہ جو مصیبت ہے آنے سے پہلے ہی جو وارن کیا جاتا ہے اس کو نذیر کہتے ہیں، وہ وارنر کو جو ہے نذیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قرآن کیا ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے، پریشانی آنے سے پہلے، یا پھر عذاب آنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آنے سے پہلے، قیامت کا دن آنے سے پہلے یہ کتاب ہے ایز اے وارنر جو تمام عالمین کو ڈرانے والی ہے۔ تو اب یہ آیت بھی یہ دلیل ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے نذیر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مزید صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ پہلی صفت کیا بتائی گئی یہ سورہ میں؟ بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تبارک ہے۔ اب یہاں پر پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ صفت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی ہمسر ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہر چیز بنائے، یعنی کہ صرف انسان نہیں بلکہ زمین آسمان پہاڑ ہر چیز بنائے، اور فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس کی ایک جو ہے تقدیر مقرر کی، ایک خاص جو ہے اندازے پہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو رکھا، جیسا جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ ہے، اس کی بنا پر رکھے یہ اتنے ٹائم تک رہے گی،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اندازہ ہے. اور دیکھیے کہ اب جیسا ورڈ جب اندازہ استعمال ہوتا ہے تو جب ہم اپنے لیے جب یہ ورڈ استعمال کرتے تو اندازہ کا مطلب کیا؟ اپروکسیمیٹلی، قریب ہو سکتا، صحیح بھی ہو سکتا اور غلط بھی ہو سکتا. پر اللہ کا اندازہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا اندازہ ہمارے جیسا نہیں، بلکہ اللہ کا اندازہ کیا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا اندازہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اندازہ پرفیکٹ ہے. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ پرفیکٹ فکس ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا. اور اسی سے ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں نا تقدیر، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ تمام جہان کی تقدیر بھی اللہ تعالیٰ بنے اور ساتھ میں انسان کی. اب دیکھیے کہ دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ تقدیر بنا دی کہ دنیا اتنے سالوں تک رہے گی، اس کے بعد پوری درہم برہم ہو جائے گی. تو یہ دنیا کی. اب اسی طریقے سے ہماری بھی تقدیر اللہ تعالیٰ بنا دیے ہوئے ہیں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے پیدائش سے 50,000 پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کی، تمام ہماری ہر ایک انسان کی، جو آخری انسان آنے والا ہے اس کی تک بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر 50,000 سال پہلے زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے. اور یہ اس کے اندر مطلب کیا لکھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ دی کا مطلب کیا ہے کہ کون انسان کب پیدا ہوگا، کب مریں گا، کہاں پر مریں گا، اس کی عمر کتنی رہے گی، کیا اس کو ملے گا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس کے اعمال کیسے رہیں گے. اعمال کیسے رہیں گے کا کیا مطلب ہے کہ آیا وہ شقی انسان رہے گا، برا انسان رہے گا، یا پھر وہ سعید رہے گا یعنی کہ اچھا انسان رہے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کی جو ہے تقدیر لکھی جا چکی ہے. اب جب یہاں پر تقدیر کی بات آئی تو ہمارے کو اس کے متعلق جو ہے ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے. ہمارا اس کے متعلق عقیدہ اور سوچ ہماری کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر لوگوں کو تقدیر کے بارے میں بڑے جو ہے اندیشے ہوتے ہیں یا پھر ڈاؤٹس ہوتے ہیں. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو تقدیر لکھ چکے ہیں تو اس میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی سب چیزیں لکھی ہوئی ہے تو پھر اب ہم کیا کرنا ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس کا ہمارے اعمال پہ فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں لکھے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ نیکیاں کریں گا، یہ برائیاں کریں گا، تو پھر ہم اس کے بعد ہم نیکی کر رہے اور برائی کر رہے. نہیں، یہ ایسی ترتیب نہیں ہے اس کی. ہم جو کرنے والے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے. سمجھ میں آ رہا کہ کیا بتائی میں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر دیے کہ انہوں یہ کام کریں گے، نیکیاں کریں گے، اتنے نمازاں پڑھیں گے، اتنے گناہ کریں گے تو اس کے بعد ہم یہ سب چیزاں کر رہے. ایسا نہیں ہے. اس کا یہ ترتیب نہیں. اس کی ترتیب کیسی ہے کہ ہم جو کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو پاسٹ کا معلوم ہے، پریزنٹ کا معلوم ہے، فیوچر کا معلوم ہے. تو جب ہماری تقدیر لکھی جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کا علم کیونکہ پرفیکٹ ہے، کامل ہے، تو اللہ تعالیٰ کو آلریڈی معلوم تھا ہمارے فیوچر کی باتیں کہ ہم کیا کریں گے. تو ہم جو کریں گے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے بارے میں لکھ چکا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیے تو ہم کر رہے نہیں، بلکہ ہم جو کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہم پھر توبہ کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم گناہ کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم سے لکھے. اب بعض لوگوں کو یہ چیز پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی، یعنی کہ اس کے یہ ایکسپلینیشن کے باوجود بھی نہیں سمجھ میں آتی. تو اس کے بارے میں دیکھیے کہ زیادہ ہم کو جو ہے نہ اس کے بارے میں سوچنا ہے، نہ زیادہ اس کے بارے میں بحث کرنے کا ہے، بلکہ ہم جو ہے تقدیر پر ہم کو کیا ہے ایمان لے کر آنے کا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اگر ٹھیک ہے پرسنل کوئی ڈاؤٹس ہے تو پھر آپ جو ہے ڈائریکٹ کسی جو ہے علماء اکرام سے پوچھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ڈاؤٹس نہیں پوچھ سکتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پوچھ سکتے ہیں. پر اس کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے سوچنا نہیں ہے کہ پھر ایسا ہے تو پھر کیا. تو آخری میں پھر شیطان کیا بولتا، اچھا پھر سب چیزیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کون ہے، پھر اللہ کو کس نے بنایا، پھر اللہ سے پہلے کیا تھا. تو یہ سارے ایسی شیطانی خیالات میں نہیں جانا ہے. اس میں ہمارے کو کیا پڑھنے کا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یہ ہمارے کو جو ہے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بھی چیز کیا بتا دی کہ تقدیر میں نہ اب کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہے. تقدیر سے آگے بڑھ کر یعنی کہ انسان اپنی طرف سے پلاننگ کر کے یہ سوچ رہا کہ میں تقدیر کو بدل دوں گا، تو کسی کی پلاننگ یا کوئی چیز جو ہے تقدیر کو نہیں بدل سکتی. جس کے بعد اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ صرف دو چیزیں، یعنی کہ ایک تو صدقہ ہے اور دوسرا جو ہے دعا ہے. یہ دو چیزیں جو ہے تقدیر کو فائدہ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں کیا ہے، تقدیر کو فائدہ دے سکتی ہے. اگر کوئی مصیبت ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری
وہ پریشانی کو جو ہے دور کر دے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ایک تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے اور ہر ایک کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کامل علم رکھتا ہے تو وہ کامل علم کی بنیاد پہ، جیسا ایک جو ہے اسکالر نے اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا تھا نا تقدیر کو بہت ہی اچھے سے، کہ جیسا ایک اسکول ہے، ٹیچر ہے، تو ٹیچر جو بچے اسکول میں جو اس کی کلاس میں جو بچے ہیں تو انہیں کیا کرتی کہ بھائی پورے بچوں کو پڑھاتے، پورا سال کا جیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ایگزام ہونے سے پہلے ہی وہ ٹیچر کو معلوم رہتا کہ کون سا بچہ فار شیور پاس ہونے والا ہے، کون سا بچہ جو ہے فیل ہونے والا ہے، کون سا بچہ جو ہے زیادہ اچھے مارکس لائے گا، ٹاپرز میں سے کون کون رہے گا۔ ایگزیکٹ تو نہیں بول سکتی انہیں، پر ہاں یہ بول سکتی کہ ہاں بھائی یہ 10-12 میں سے جو ہے یہ 10-12 میں سے ٹاپرز رہیں گے۔ تو اب سوچ کے دیکھیے کہ جو ٹیچر جس کا لمیٹڈ علم ہے تو وہ اپنے اندازے پر، کہ جس کا لمیٹڈ علم ہے، چھوٹا علم ہے، چھوٹا دماغ ہے، تو وہ اپنے اندازے پر یہ بتا سکتی ہے کہ اتنے بچے پاس ہوں گے، اتنے بچے جو ہے ہو سکتا فیل ہوں گے، اور اتنے بچے جو ہے ٹاپرز میں سے آئیں گے۔ تو پھر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جو کامل علم رکھنے والا ہے، کیا وہ ہمارے بارے میں نہیں جان سکتا؟ تو یہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم کو ایمان لانا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جو ہے جو فیصلے کرا ہوا ہے بہترین فیصلے ہے، اور ہمارے عمل سے بھی ہم کو کوشش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود، یعنی کہ یہ جو کامل خدا ہے جو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کی تقدیر بنائی، تو ایسے خدا کو چھوڑ کر لوگ ایسے معبود بنا لیتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو جیسا ہم دیکھیں نا کہ یہ سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے، توحید ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنی خوبصورت توحید کے دلائل ہمارے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ وہ تو خود کریٹڈ ہے، وہ کیا جو ہے کریٹر ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی کریشن میں سے ایک خود کریشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی کریٹڈ مخلوق ہے، تو وہ کریٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جو خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں نہ زندگی، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے۔ تب دیکھیے کہ پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ یہ جو قرآن جو ہے ان لوگ جو نبی کو نہیں مانتے تھے، ان لوگ کیا کرتے، نبی کا انکار کر رہے، ساتھ میں کس کا انکار کر رہے؟ فرقان کا انکار کر رہے، یعنی کہ قرآن کا انکار کر رہے، اور بول رہے کہ یہ تو سب جو ہے اس طرح پردازیاں ہیں، یہ تو ہمارے خود کی من گھڑت جو ہے لکھی ہوئی چیز ہے، جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگ نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ کتنا بڑا جو ہے جھوٹ ہے، ظلمن بول رہے اللہ تعالیٰ، اور یعنی کہ یہ تو زیادتی ہے کہ قرآن کے تمام دلائل کو دیکھ رہے، قرآن کو مان رہے، ان کا دل گواہی دے رہا کہ یہ قرآن ایک انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، پر اس کے باوجود بھی کیا بول رہے کہ یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیے، اور اس کو بنانے میں کوئی ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ تو جھوٹ ہے اور ظلم ہے، ظلم و زورا، اور جو ہے ظلم و زورا، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ظلم ہے اور بہت ہی بڑی جھوٹی بات ہے۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے، اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی آ کر صبح شام اس کو جو ہے پڑھا کر جاتا ہے، اب انہوں جو ہے یہ باتیں ہمارے سامنے بتاتے جا رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 5 میں ایکچولی ان لوگوں کو یہ تھا کہ جیسا یہود اور نصارہ کا بھی یہ یعنی کہ اعتراض تھا۔ تو کیوں اعتراض تھا؟ کیونکہ جیسا وہ لوگ دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کیے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے موسیٰ علیہ السلام کو توریت جو نازل اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، تو وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو 40 شب روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، اور پھر اس کے بعد ان کو پوری ایک ساتھ پورے کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ دے دیے تھے۔ تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک ساتھ یہ بات نہیں بتا رہے تھے، رائٹ، قرآن جو ہے ایک ساتھ نہیں اتری ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے ہوئے، وہ حکمت بہت بڑی حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک ساتھ نہیں نازل فرمایا تھا۔ تو اب ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات ایک ساتھ آ گئی،
تو ویسے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہے؟ کیا انہوں سیکھ کر آ رہے؟ تو انہوں یہ جو ہے بات بتا رہے تھے کہ جو ہے انہوں سیکھ رہے ہیں اور سیکھ کر جو ہے یہ بات سامنے والوں کو سنا رہے ہیں. تو یہ جو ہے ان کا اعتراض تھا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی چیز کو نقل کر رہے کہ صبح شام ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی جاتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمان کو آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو اب دیکھیے کہ پہلی بات کیا کی ہو گئی؟ تقدیر کی بات ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی بات ہے. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جو زمین اور آسمان کے چھپے ہوئے رازوں کا جو علم جاننے والا ہے، ویسے ذات نے، ویسے رب نے یہ قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور پھر وہ ساتھ میں غفور اور رحیمہ بھی ہے. یعنی کہ یہ آیت میں ساتھ میں پھر ایک امید بھی دلائی جا رہی ہے کہ تم جو اعتراض کر رہے ہیں، اگر تم توبہ کر پلٹ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمانے والا ہے اور تم پر رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، یہ کسی بندے نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں گھڑ لیا. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اب دیکھیے کہ ان کا تو ایک اعتراض یہ تھا کہ وہ جو ہے انسان ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. یعنی کہ بازاروں میں چلنا پھرنا یعنی کہ اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے بزنس کرنا پڑا، اس کو بھی کمانا پڑا. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ بھئی اس کے لیے ایسے خزانے اتر جاتے کہ اس کو بزنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو بازار میں جا کے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ ہماری طرح کھانا کھاتا، اس کو کوئی اسپیشل رہنا چاہیے تھا، اس کو جو ہے کوئی قیمتی کھانا رہنا چاہیے تھا. ہمارے جیسے عام سادہ جو ہے کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا. اب دیکھیے کہ کیا کیا ان کے اعتراضات تھے، سوچ کے دیکھیے کہ کبھی بول رہے کہ کھانا کھاتا ہے، انسان ہے بول رہے، کبھی بول رہے فرشتہ اترنا تھا ساتھ میں، پھر کبھی کیا بول رہے کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی خزانہ رہنا تھا، جو ان کے پاس جو ہے بہت زیادہ دنیا رہنا تھا ان کے پاس، یا اس کے پاس کوئی ایک باغ ہی ہوتا جس میں یہ اطمینان سے روزی حاصل کر لیتا، اپنی جو ہے روزی وہ حاصل کر لیتا. یعنی کہ دنیا کے جو اسٹیٹس سمبلز ہوتے ہیں تو وہ تمام چیزیں انہوں جو ہے یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے اور بول رہے کہ یہ نبی کے پاس یہ ساری چیزیں رہنا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی کیا ہے، قناعت پسند تھے، اور یہ تمام چیزوں سے جو ہے، یہ دنیا سے ہی اپنے دل کو جو ہے بے رغبت کر لیے تھے. دنیا سے تمام چیزوں کی رغبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیے تھے. رغبت کا مطلب کیا ہے؟ اٹریکشن یا محبت یا اس کی طرف جو ایک جو ہے کھچاؤ پن رہتا، تو وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل میں سے جو ہے نکال دیے تھے. کیونکہ دل میں جو ہے یا تو اللہ کی محبت ہو سکتی ہے یا دنیا کی محبت ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت، دین کی محبت، امت کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب دنیا کی محبت کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی. کیونکہ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے دنیا کی محبت اپنی دل میں رکھ کر، دنیا کی محبت جب دل میں رکھیں گا تو اس کی خواہش پیدا ہوتی، اس کو زیادہ حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی، زیادہ سے زیادہ بڑائی کی جو ہے خواہش پیدا ہوتی، تکاثر کی، یعنی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کرنے کی. پھر اس کے لیے اس کو محنت کرنا پڑتا، اس کے لیے اس کو وقت لگانا پڑتا، انرجی لگانا پڑتا. اگر ایک انسان اپنی تمام وقت اور انرجی اور اپنی سوچ، اپنی فکر، اس کی دن اور رات اگر دنیا کے لیے لگ جائے تو پھر دین کے لیے اس کو وقت نہیں ملے گا. obvious بات ہے، انڈرسٹوڈ والی کامن سینس کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو اس سے پاک کر لیے تھے اور اپنے دل میں سے جو ہے دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیے تھے. اسی لیے ان کی سارے دن کی فکر اور جدوجہد اور محنت اور کوشش اور لگن، ہر چیز کیا ہوتی تھی؟ آخرت کے متعلق ہوتی تھی، امت کی فکر ان کے دل میں ہوتی تھی. جیسا جو ہے بتایا جاتا نا کہ جس کے دل میں جو ہے امت کی فکر نہیں رہی تو وہ دل جو ہے اپنے بارے میں اپنے دلوں کو ٹٹول کر چیک کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے بھی یا نہیں. تو امت کی فکر بھی جو ہے ہماری ایمان کا تقاضا ہے، یعنی کہ ہم اپنے بارے میں نہیں بلکہ لوگوں کی فکر بھی. تو یہ چیز رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے دنیا نہیں مانگی. تو اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو ہے دور بھاگتے تھے انفیکٹ. تو اب یہاں پر کیونکہ وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے تو ان لوگوں کے لیے تو ہر چیز، ان کا مقصد زندگی کیا تھا؟ دنیا تھی، دنیا کا سٹیٹس تھا، دنیا کا کمانا، پیسہ، مال، دولت اور پھر رتبہ اور سرداری، یہ سب چیزیں تھی. تو انہوں جب نبی کے اندر دیکھ رہے تو انہوں وہ چیزیں جو ہے ان کے اندر
دیکھ رہے ہیں اور بول رہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں. تو اب یہاں پر ان کے یہ اعتراضات جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعتراضات کے یہاں پر نقشہ کھینچ کر بتا رہا. اور ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو. دیکھو کیسی عجیب عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ کوئی ایک چیز پر جو ہے انہوں ٹک کے نہیں بول رہے. کبھی جو ہے یہ دلیلیں دے رہے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بول رہے کہ مسحورہ بول رہے. مسحورہ کا مطلب کیا ہے کہ سحر زدہ, جن کے اوپر جادو ہو جاتا نا, تو جادو ہونے کے بعد انسان کو اپنے عقل قابو میں نہیں رہتی اور بہکی بہکی باتیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ذرا حال دیکھو ان کا کہ کیسی عجیب عجیب باتیں, کبھی ایک بول رہے کبھی دوسری چیز بول رہے, اور ایک بات پر جو ہے خود آ کر جو ہے ٹھہر رہے نہیں. کبھی کاہن بول رہے, کبھی شاعر بول رہے, کبھی مجنوں بول رہے, کبھی کچھ اور جو ہے چیزیں بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر اللہ تعالیٰ بتا رہے بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں میں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہوں بتا رہے کہ ایک باغ رہنا تھا, اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے پاس اللہ چاہے تو 100 باغ بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ان کے پاس جو انہوں اعتراض کرے نا کہ نبی کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے پاس ڈھیر سارا خزانہ اللہ چاہے تو نازل کر سکتے, ڈھیر سارے فرشتے اللہ تعالیٰ چاہے تو نازل فرما سکتے, ڈھیر ساری جو ہے کھانے پینے کی چیزیں عطا کر سکتے, جیسا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا بھی. داؤد علیہ السلام کو دیکھیے, سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے, پھر ایوب علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بیماری جب دور کرے تو سونے کی بارش ان کے پر ہونے لگی. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا مرتبہ اور منصب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دیتے. تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں دے کر آزماتے ہیں, کچھ چیزیں چھین کر آزماتے ہیں, کمی کر کر. تو یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش تو جو بھی تھی, پر ساتھ میں جو ہے لوگوں کی اس میں جو ہے بہت بڑی آزمائش تھی کہ ہاں نبی ایسی ہے, اب ان کو ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا ہے تو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے تو چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی بابرکت ذات ہے جو اس سے بڑھ کر چاہے تو نازل فرماتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں. یعنی کہ اصل ریزن کیا ہے, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پورا کنکلوڈ کر دیے, کیا بتا رہے کہ انہوں یہ اعتراض کرے, یہ اعتراض کرے, یہ اعتراض کرے. اصل اعتراض کا ریزن کیا ہے کہ انہوں آخرت کی گھڑی کا مطلب قیامت کے دن کو جو ہے وہ جھٹلا چکے ہیں. یعنی کہ قیامت کا یقین نہیں ہے, کیونکہ جس کو قیامت کا یقین ہوتا تو پھر وہ دنیا داری کے پیچھے نہیں رہتا, دنیا کی چیزوں کی خواہش اور طلب میں نہیں رہتا کہ دنیا میں یہ چاہیے اور دنیا میں وہ چاہیے. تو اصل آخرت کو بھلا چکے ہیں, اسی لیے انہوں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ جہنم کیسی رہے گی, وہ جہنم ایسی رہے گی کہ دور سے ہی اس کی غیظ اور غضب کی آوازیں سنائی دینے لگے گی. یعنی کہ جیسے قرآن کے اندر دیکھیں کہ دوزخ کے بارے میں اور جنت کے بارے میں جو تصور کیا گیا ہے, جو دوزخ اور جنت کے بارے میں جو تصور کیا گیا ہے وہ کیسا ہے کہ گویا وہ لائیو ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ زندہ ہے, ایک جو ہے سمجھے کہ بھئی ایک مخلوق کے طور پر, ایک زندہ لیونگ تھنگ کے طور پر جو ہے جنت اور جہنم کا ذکر ہم کو ملتا ہے. تو جنت کا بھی کلام ہم لوگوں نے سنا, یعنی کہ جنت بھی بولتی ہے, بات کرے گی, جہنم بھی اسی طریقے سے جو ہے بات کرے گی. تو اور پھر کیا ہے جہنم کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تو بہت شدید غصے میں رہے گی, بہت شدید جو ہے غیظ اور غضب میں رہے گی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان کہ وہ جو ہے فوری ان کو پکڑ کر اپنے اندر جو ہے سنبھالے. تو اسی لیے کیا ہے, اس سے پہلے بھی ڈسکشن میں آیا تھا نا کہ جہنم کو جو ہے 70,000 کیا ہے لگام ہے, 70,000 ڈوریاں روپس ہے یا لگامیں ہیں, اور وہ کیسی حیت کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, بہت بڑی بڑی لگامیں. اور ایک ایک لگام کے اوپر جو ہے 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو کنٹرول کر رہے, یعنی کہ 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو کنٹرول کر رہے, اور ویسی 70,000 لگامیں ہیں. تو سوچے کہ کتنے ارب کروڑ جو ہے فرشتے اس میں لگ رہے ہیں, اور اتنے فرشتے, اور فرشتے بھی کیسے چھوٹے چھوٹے فرشتے نہیں ہے نا,
بلکہ ایک ایک فرشتے کا پر ہی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پورے زمین اور آسمان کو جو ہے کور کر لیتا ہے. تو اتنے زیادہ سے زیادہ جو ہے یعنی کہ ہیوج فرشتے، تو وہ جہنم کو کنٹرول کرنے کے باوجود بھی قیامت کے دن جہنم اتنی غصے میں رہے گی کہ اس کے باوجود بھی وہ کنٹرول میں نہیں آئے گی. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ چیختی دہاڑتی ہوئی جہنم قیامت کے دن لے آئی جائے گی، اور پھر وہ اپنے جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کو وہ پکڑے گی اور اپنے اندر سمو دے گی. اور جب یہ 10 وپا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب ان کو جو ہے اس کے اندر پھینکا جائے گا تو وہ جہنم کا، دیکھیں کہ جہنم بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ جنت میں جائے گا تو 999 یعنی کہ 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا تو 999 لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے. اتنی بڑی جہنم ہے کہ وہ 999 لوگ ایک ہر 1000 کے اوپر 1:9999. ٹھیک ہے، تو یہ 999 کا جو ریشیو ہے اس کے باوجود بھی قیامت میں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو اللہ انہیں بولیں گے حل امتلاتی، وہ جہنم بولے گی حل من مزید، کہ اللہ تعالیٰ اور باقی ہے، یعنی کہ اور باقی ہے تو ڈالیے اللہ تعالیٰ، اور بہت جگہ ہے. تو اتنی بڑی جہنم، تو جہنم کی وسعت کیا ہے، بہت بڑی ہے. پر جہنم کے جو انٹرنس ہے اس کے بارے میں کیسا بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے بہت تنگ جگہ ہے. ٹھیک ہے، جیسا آپ امیجن کریے کہ جیسا گھڑا ہوتا ہے نا یا پھر کوئی بوٹل، کہ اس کا جو ہے اوپننگ چھوٹی ہوتی ہے پر اندر جو ہے جگہ بڑی جو ہے وسیع ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جہنم کا ایک امیجنیشن میں جو ہے سمجھ میں آتی ہے بات. تو اس میں کیا کریں گے، وہ چھوٹی سی جگہ میں وہ ٹھونسے جائیں گے. ٹھیک ہے، یا پھر اس میں ایسا بھی ہوگا کہ ان کی جو جہنم بہت وسیع ہے پر ان کی جو یعنی کہ جیل رہیں گے جس میں ایک ایک انڈیویجول کو ٹھوسا جائے گا، وہ بہت ہی تنگ جگہ رہے گی. جیسا ہم دیکھتے نا کہ کچھ جیلوں میں ایسی بھی سزا ہوتی نا کہ بالکل ایک چھوٹے سے ڈبے میں ہاتھ پیر ڈال کر ان کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے اور صرف سانس لینے کے لیے جگہ رہتی. تو یہ بھی کیا ہے، بہت ہی خطرناک ایک سزا کے طور پہ، جس میں اس کو جو ہے ہلنے جھلنے کوئی چیز کے لیے جو ہے اس کو جگہ نہیں ہے. تو بہرحال تو یہاں پر یا پھر یہ ہے کہ ایک ساتھ جب ان کو ڈالا جائے گا تو ایسا دکھے گا کہ ان کو ٹھونسا جا رہا ہے. تو بہرحال کیا کیفیت رہیں گی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تو دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا نظارہ بھی نہ دکھائے، اس کی شکل بھی اللہ تعالیٰ ہم کو نہ دکھائے. تو اس میں کیا ہے، وہ جب ٹھونسے جائیں گے تو ہم لوگ پریویس سوروں میں بھی پڑھے نا کہ وہاں پر ان لوگ چیخیں گے، چلائیں گے. ایک تو انسان کا خود کا درد اور تکلیف رہے گی، پھر سامنے والے کی چیخ اور چلانا بھی جو ہے اس کو اور زیادہ ٹارچرس رہے گا اور زیادہ اس کو تکلیف ہوگی. ایک تو اپنی تکلیف میں کسی اور کی آوازیں، اور اس میں بھی جو ہے کسی کی کرانے کی اور ان کی تکلیف اور درد کی آوازیں. پھر اس میں کیا ہے، دھواں رہے گا، اس میں جو ہے آگ رہے گی، اس میں جو ہے یعنی کہ کھولتا ہوا پانی رہے گا. تو یہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ جب ملے گی تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے، موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. یعنی کہ ایک موت کو پکار کر کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، کیونکہ تم کتنے بھی موتوں کو پکارو تمہارے کو اس سے نجات نہیں ہے. یعنی کہ موت کیا ہوتی ہے، انسان کیا سمجھتا، موت آئی تو وہ اس کی غموں کا نجات. جیسا آج کل لوگ جو ہے سوسائڈ کر لیتے اور یہ سمجھتے کہ مر گیا تو کیا ہے، انہیں سب چیزوں سے نجات حاصل کر لیتا. تو ظاہری طور پہ یہ سمجھ میں آتا نا انسان کو. تو اسی طریقے سے قیامت میں بھی وہ لوگ سمجھیں گے کہ ایک موت آ گئی تو ہمارا کام تمام ہو جاتا. اللہ تعالیٰ بول رہے بہت سی موتوں کو پکارو، کیونکہ جب موت آئے گی پھر ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے. یعنی کہ ایسی کیفیت رہے گی کہ وہاں پر جو ہے نہ وہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے، اور موت کو بھی موت دے دی جائے گی اور کبھی پھر وہ انسان مر نہیں سکے گا. اور حالت یعنی کہ اطراف جو عذاب رہیں گا وہ کیسا عذاب رہیں گا، اس کو مار دینے والا عذاب رہیں گا، پر وہ مارنے والے عذاب سے وہ مریں گا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہزاروں موتوں کو پکار لو تو بھی وہ تم اس سے بچ نہیں سکتے. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت. اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ ایک امیجنیشن میں کیا آ رہا کہ اللہ تعالیٰ اتنی خطرناک جہنم، اتنی بھیانک جہنم جس میں ٹھونسا جائے گا، وہ موت کو پکارنے لگیں گے. تو اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ابھی ہوئی نہیں. یہ ساری چیزیں کب ہوں گی، قیامت کے دن ہوں گی. پر اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کب بتا رہے، ہم کو ابھی بتا رہے.
کیوں بتا رہے؟ سوچنے کی بات ہے. اس زمانے میں مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ یہ نقشہ بتا چکے تھے. ہر زمانے میں ہر ایک قرآن پڑھنے والے انسان کو یہ نقشہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آج ہم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نقشہ بتا رہے ہیں. یہ چیز ابھی ہوئی نہیں، ہونے والی ہے، پر ابھی بتا دے رہے. کیوں؟ کہ بچو، اس سے بچو. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ بہت بھیانک ہے جہنم، تو کیوں جاتے ہو اس کے اندر؟ تو تم سوچ کے دیکھو، تم اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھو کہ وہ خطرناک انجام جو ہے اچھا ہے، یا پھر ابھی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اچھی ہے جس کے اندر آپ اپنے عمل سے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ دونوں چیزیں سامنے ہیں آپ کے، جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے. اب آپ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے کو کیا چیز حاصل کرنا ہے. آج دیکھیے کہ بھائی جیسا ہمارے جو اسلاف ہے، بزرگ ہے، بتاتے ہیں نا کہ گناہ کے اندر کیا ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت ہے پر ہمیشہ کا کیا ہے؟ عذاب ہے. اور نیکی کے اندر کیا ہے؟ تھوڑی دیر کی جو ہے تکلیف ہے پر ہمیشہ کی راحت ہے. تو اب ہمارے کو دیکھنا ہے کہ تھوڑی دیر کی لذت کے خاطر گناہ کر کے ہمیشہ کا عذاب مول لینے کا ہے، یا پھر جو ہے تھوڑی دیر کی جو ہے تکلیف. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یا جو دین کی طرف جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آسان تو نہیں ہے. جیسا نماز پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا ہے، یا پھر گرمی میں روزے رکھنا ہے، یا پھر سردی میں جو ہے وضو کرنے کا ہے، یا پھر کیا ہے کہ حقوق جو ہے اپنے آپسی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا ہے. یہ ساری چیزوں میں کیا دکھیں گا آپ کو؟ مشکل دکھیں گا، تکلیف دکھیں گی. پر تھوڑی دیر کی تکلیف ہے پر ہمیشہ کی کیا ہے؟ راحت ہے. ہمیشہ کی اس میں کیا ہے؟ جنت ہے. اور گناہ میں کیا ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت. مزہ آتا نا، خوب انجوائے کرتے، گناہ کے کام جو بھی رہتے، تھوڑی دیر کا انٹرٹینمنٹ رہتا، تھوڑی دیر کی جو ہے لذت رہتی. پر بعد میں کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جو ہے اس کے لیے نقصان کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے. تو تھوڑی دیر کی لذت کے لیے ہم آخرت کو برباد کریں گے یا کیا؟ تو اللہ ہم جو ہے ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے، یہ خطرناک انجام اچھا ہے، یا ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس اور پرہیزگار لوگوں سے کیا جا رہا ہے. کس سے کیا جا رہا ہے؟ کہ جو ہے وعید المتقون، کس سے کیا جا رہا ہے؟ متقون سے جو ہے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے. کہ جنت خلد کا وعدہ ہے. خلد کا مطلب، خالدین کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جو جنت ہے، اس کا وعدہ جو متقین سے کیا جا رہا ہے، یہ متقین کا یہ جنت اچھی ہے یا پھر یہ جہنم کی. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف کیا کرے کہ یہ نہیں بتا دیے. آیت دیکھیں، صرف آیت ایسی نہیں ہے. یہی تو ہے نا کہ یہ قرآن جو اتنی پرفیکٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ آیت کی فریمنگ دیکھیے، آیت سینٹنس فریمنگ کس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف جہنم بول کے جنت کے بارے میں یہ نہیں بول رہے کہ اس کے اپوزٹ میں ابدی جنت اچھی ہے کیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کو ایک صفت کے ساتھ جو ہے جوڑ دیے. اور کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا ہے. ختم. یہیں پر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیے کہ تم کو خدا ترس بنیں گے تو جنت ہے. ٹھیک ہے، دو آپشنز ہے، مرضی میں جو چاہے وہ سلیکٹ کر لو. آپ کی صرف مرضی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، آپ کے عمل پہ ڈیپینڈ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ جنت اور جہنم کیا ہے؟ مرضی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے کہ اچھا میرے کو جو ہے آپشن اے سلیکٹ کرنا ہے، میرے کو آپشن بی سلیکٹ کرنا ہے. نہیں نہیں، یہ جو ہے مرضی پہ نہیں ہے ڈیپینڈنٹ، یہ عمل پہ ڈیپینڈنٹ ہے. عمل کرنا رہے گا، کیا؟ متقون بننا رہے گا. متقی بنیں گے تو پھر وہ جنت کا وعدہ ہے، ابدی جنت، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کے آخری منزل، ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی. یعنی کہ ان کی جو سفر کیسا، کون سا سفر ہے؟ سفر وہ جبکہ وہ جو ہے چھوٹا بچہ رہتا اور ایمان اس کے اندر آ جاتا. پھر اس کے بعد کیا کرتا انہیں جیسا جیسا بڑا ہوتا، تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا. اب دیکھیں کہ انسان کا یہ سفر جاری ہے. یہ سمجھ میں آ رہا کہ اب ایمان آ گیا، یعنی کہ مسلمان ہے، ایمان کیا، چلیے اپن اسلام بولیں گے اس کو، اسلام آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر انہیں کیا کر رہا؟ علم حاصل کر رہا. یہ سفر پہ جاری ہے انہیں. اب علم حاصل کر رہا، صحیح اور غلط کا معلوم کر رہا، قرآن پڑھ رہا، قرآن کے اندر سے جو ہے جو فرقان اللہ تعالیٰ بنا کر بھیجے ہوئے ہیں تو اس کا علم حاصل کر رہا. پھر اس کے بعد کیا کر رہا؟ اس کا بھی پھر سفر جاری ہے. پھر انہیں اپنے اسلام کو ایمان کی طرف جو ہے چینج کرنے کی کوشش کر رہا. پھر اس کے بعد اپنے عمل سے اس کو ثابت کرتے جا رہا. پھر اس کے اندر کیا کر رہا؟ جد و جہد کر رہا. پھر کیا کر رہا؟ اپنے اوپر سیلف محنت کر رہا. پھر ساتھ میں کیا کر رہا؟ اپنی امت کو جو ہے سنوارنے کی کوشش
کر رہا، اپنے ماحول کو سنوارنے کی کوشش کر رہا، تو یہ پورا سفر اس کا جاری ہے. پھر اس کے اندر تکلیفیں آ رہی تو صبر کرتے جا رہا، اس کے اندر سیکریفائسز کرتے جا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہو گیا، اس کا لیول بڑھتے بڑھتے پھر اس کے اندر کیا ہو گیا، احسان کا لیول آ گیا. اب اس کے اندر سے جو ہے دنیا کی محبت چلے گئی، اب اس کے اندر جو ہے مال کی محبت اس کے اندر سے چلے گئی. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے فکر کیا ہے، اب صرف اپنے آخرت کی فکر ہے. پھر اس کا سفر ابھی جاری ہے، اور اسی کے اندر جو ہے انہیں یہ کوششیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنتیں کرتے کرتے اپنا وقت، اپنی جان، اپنی صلاحیت لگاتے لگاتے اب انہیں جو ہے آخرت کی سفر کی منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہا. اس کی موت آ گئی، پھر اس کا خبر کی منزل آ گئی، پھر اس کی حشر کی منزل ہے. اب اس کی پوری سعی دیکھی جا رہی، دنیا میں جو محنتیں کوشش کرا اس کی جو بھی سعی تھی وہ کوششیں دیکھی جا رہی. اور اس کے بعد اب اس کی آخری منزل اللہ تعالیٰ اس کے انعام کے طور پہ ابدی جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے وہ سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی. یعنی کہ دنیا میں جو اپنے خواہشات کو مارتے رہے، وہاں پر خواہش، ہر خواہش جو وہ چاہے گا وہ اس کی پوری ہوگی. جیسا جینا چاہے، ناچو گاؤ، جھومو پھرو، گھومو، کیا کرنا ہے کرو، کس سے ملتے ملو، کہاں بیٹھتے بیٹھو، کیا سوتے سو جاؤ، جیسا کھاتے کھاؤ، جو کرنا ہے وہ انسان جو ہے اپنی خواہشات کو وہاں پر پوری کر سکتا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب جو ہے وعدہ ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ایک واجب وعدہ جو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر واجب کر لیے، یہ وعدہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا ہی کرنا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ تم بھی کچھ کر آؤ تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ قیامت کا منظر جو اب ہم اس سے پہلے بھی جو ہے کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس سے پہلے بھی ہم سورہ مائدہ میں بھی پڑھے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے، پورے لوگوں کو گھیر لائے گا اور ان معبودوں کو بھی گھیر لائے گا جس کی لوگ آج دنیا میں عبادت کرتے رہے. تو بار بار یہ جو ہے سین اللہ تعالیٰ بتاتے جا رہے قرآن کے اندر. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں، پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے. وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، یعنی کہ وہ کیا بولیں گے، سبحانکا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا سوال ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ بات بولیں. ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی اور کو اپنا مولا بنا لیں. یعنی کہ وہ جو نیک لوگ ہیں، دیکھیے کہ نیک لوگ ہیں ان لوگ یہ بولیں گے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا دیے، جیسا بزرگان دین کو معبود بنا دیے، کسی نبیوں کو معبود بنا دیے، کوئی نیک لوگوں کو معبود بنا دیے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کو معبود بناؤ، ہمارے سامنے جو ہے سجدے کرو، ہم سے دعائیں مانگو، ہم سے منتیں مانگو، ہم سے امیدیں رکھو، ہم سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم سے وابستہ کرو، ہم سے جوڑو وہ صفات کو. انہوں نے کبھی نہیں کہا. تو انہوں بول رہے اللہ تعالیٰ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کی تو ذات پاک ہے کہ ہماری تو یہ بھی مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو، ہم اپنے آپ کو شریک کرو بولنا تو دور کی بات، ہم خود آپ کے علاوہ کسی اور کو مولا تو ہم بنائے نہیں اپنی زندگی میں. یعنی کہ مولا کا مطلب کیا ہے، مولا کا عربک ورڈ جو ہے اولیاء ہے. اولیاء کا مطلب کیا ہے کہ دوست، قریبی دوست، جگری دوست، ٹھیک ہے، جو ہر مصیبت پریشانی کے ٹائم پہ جو ہمارا کام آتا ہے، جو ہے ہماری جیسا فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ جو ہم بولتے ہیں. تو وہ جو ہماری ان نیڈ میں جو کام آتا ہے، ان ڈیڈ ایکچولی وہی ہمارا ریئل فرینڈ ہوتا ہے. تو یہ اس کو جو ہے اولیاء کہتے ہیں. تو یہ جو ہماری ہر وقت ہمارا ایک پروٹیکٹر، ٹھیک ہے، اسی لیے اولیاء کا مطلب کچھ آیتوں کے ٹرانسلیشن میں ایز اے پروٹیکٹر بھی کرتے ہیں، ایز اے دوست بھی کرتے ہیں. تو یہ جو مولا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بتا رہے کہ ہم تو کسی اور کو آپ کے علاوہ مولا بنائے نہیں، ہم خود اپنی زندگی. مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. تو اب کیا ہے کہ دنیا کی ایکچولی ان کو جو زندگی اور نعمتیں جو ملی تھی، تو اس کا انہوں نے کیا کیا، غلط فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کو بلا دیا، آخرت کو بلا دیا، اور پھر جو ہے شامت زدہ ہونے والوں میں سے شامل ہو گئے، یعنی کہ آخرت کا نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو گئے. تو اب دیکھیں کہ اس سے ہم کو ایک بات بہت ہی کلیئرلی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی متاع، دنیا کی سامان زندگی، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا انڈیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہے تو اس کا شکر ادا کرے، اس کا صحیح استعمال کرے تو ٹھیک ہے، وہ غلط بھی نہیں ہے. پر
کوئی جو ہے بہت بڑی خوشی کا انڈیکیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو لہٰذا ان کو جو ہے دنیا کی سر و سامان عطا کر رہا. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی خود ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے چولہا نہیں جلتا اور وہ کھجوروں پر زندگیاں گزارتے تھے, پانی پر زندگی گزارتے تھے. تو یہ اب یہاں پر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور ہو سکتا؟ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں دیا تھا. اگر دیا بھی تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے. صحابیات کے بارے میں بھی کیا تھا؟ ازواج مطہرات کہ جیسا خلافت کا جب دور تھا تو عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے پاس جو ہے ازواج مطہرات کے پاس خوب سارا جو ہے مال دولت اشرفیاں کچھ بھی جو ہے بھیجتے, تو پھر وہ لوگ کیا کرتے؟ اسی دن بیٹھ کر جو ہے بغیر دیکھے تمام کا تمام جو اشرفیاں ہوتی, جو بھی دینار و درہم ہوتے, اس کو تقسیم کر دیتے, اور شام گزرنے سے پہلے ان کی تمام جو صدقات ہے وہ تقسیم ہو کر خالی جو ہے تھیلی بچ جاتی اور اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہاں تک کہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ حاجت کے لیے اٹھا کر نہیں رکھتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے. تو دیکھیے کہ ایسا ان لوگوں کا جو معاملہ تھا. تو ہم دنیا میں یہ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں کہ جس کے پاس خوب مال اور دولت ہے تو انہوں بڑے اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جو ہے نعمت کا بھی انڈیکیشن ہو سکتا, پر کیا ہے کہ ہمیشہ نعمت ہی نہیں ہوتی, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی جس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی آخرت کو بھول جاتا. کیونکہ اتنا مال جب ہوتا ہے تو اس کو جو ہے سینتنے اور سمیٹنے میں جو ہے کافی وقت لگ جاتا. اب دیکھیے آپ جیسا گھر چھوٹا ہے تو آپ کو اس کو سینتنے میں اور اس کی صفائی ستھرائی میں, اس کا جو ہے ارینجمنٹ میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگتا, اور جتنا گھر بڑا ہے تو اتنا ہی اس کو جو ہے زیادہ وقت اس کی جو ہے لگتا ہے. تو یہ کوئی بہت بڑا خوشیوں کا سبب نہیں ہے, یا پھر بہت بڑا جو ہے انڈیکیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑا راضی ہے. تو یہاں پر کیا بتا رہے وہ جو نیک لوگ ہیں وہ لوگ کیا بولیں گے کہ مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب ساز و سامان عطا کیا تھا. تو ڈیفینیٹلی ہر ساز و سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے, پر انہوں نے کیا کیا اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد نہیں کی, بلکہ اپنے آپ کو جو ہے بھلا دیا تھا آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو, اور شامل زدہ ہو کر رہے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہارے ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو, پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے تم مدد پا سکو گے, اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہاں پر قیامت کے دن جب وہ لوگ بری ذمہ ہوں گے, یعنی کہ جس کے اوپر بھروسے پہ بیٹھے ہوئے تھے وہی پتے ہوا دینے لگے جس طریقے سے آتا ہے, تو ویسی جو ہے یعنی کہ جس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے تھے, جو اپنے معبودوں کو جس کو معبود بنا کر بیٹھے تھے, تو وہ لوگ ہی قیامت کے دن کیا کریں گے؟ ڈسون کر دیں گے تمام ان لوگوں کو جو عبادت کرتے تھے. تو جب ڈسون کر دیں گے تو انہوں پریشان ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کہیں سے بھی مدد نہیں ملیں گے. اور جو ظلم کرے گا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو پھر وہ سخت عذاب کا مزہ چکے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ جواب دے رہے کہ کیا ہے کہ یہ سب جو ہے جتنے بھی اب تک نبی آئے کوئی بھی ایسے نہیں تھے جو کھانا نہیں کھاتے تھے, سب ایسی تھے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے یہاں پر صبر کی تلقین کر رہے, اور کیا بتا رہے کہ یہ سارے جو باتیں ہیں جو لوگ بنا رہے ہیں تمہارے خلاف, یہ تو تمہاری ایکچولی آزمائش ہے. دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایکچولی ہماری آزمائشوں کا ذریعہ ہوتے ہیں. یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ کے وہ سسرال والے ہوں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے والدین ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے شوہر ہو, آپ کی اولاد ہو, آپ کے کوئی رشتے دار ہو, یا پھر جو ہے کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے دنیا میں ہماری آزمائش کے طور پہ کچھ لوگوں کو ہم کو ایسے دیتا ہے جو ہماری بڑی آزمائش کرتے ہیں. تو وہ ٹائم پہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنے کا ہے. اور خاص طور پہ ایک دائی کو تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنے کا ہے. تو یہاں پر ایز اے دائی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ لوگ تمہارے خلاف جو ہے بولیں گے, باتیں کریں گے. جیسا نبی کو بول رہے اسی طریقے سے اب ہمارے لیے کچھ اور بھی باتیں ہو سکتی, ہمارے لیے جو ہے کچھ اور تانے ہو سکتے, لوگ جو ہے کچھ اور اعتراضات ہو سکتے کہ تم ایسے ہیں, تم ویسے ہیں, تمہارے کو تو ایسا ہے, یا جو بھی ہماری کمی ہے وہ گنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ اپنے
کام سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹنے کا ہے. ہمارے کو جتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے وہ علم ہمارے کو دوسروں تک پہنچانے کا ہے, بتانے کا ہے, لوگوں کی تنقیدوں کی وجہ سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹنے کا ہے. صبر کا ایک معنی کیا ہے کہ ایک تو جو ہے صبر جو عام انداز میں ہم استعمال کرتے کہ سامنے والوں کی باتوں پہ اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول کر لینا, اور دوسرا کیا ہے کہ استقامت سے جم جانا, یعنی کہ جو کام ہم کر رہے تو کسی کی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹنے کا ہے ہم کو. لوگ باتیں کرتے اچھا تم اتنا بول رہے نا, تم خود کیا کر رہے, تو ہماری پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیتے, ہمارے پرسنل جو ہے نیچر پہ, بیہیویئر پہ, مزاج پہ, یا ہماری کمزوریوں پہ. ہر ایک انسان ہے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں, ایک دائی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, دائی کے اندر بھی کمیاں ہوتی ہیں, تو پھر جو ہے وہ کمیاں ہماری گنانا شروع کر دیتے. تو وہ ٹائم پہ کیا کرنا ہے, آئے ہائے سب ہمارے بارے میں ایسا ایسا بول رہے, اب کیا کرنا جان دو, اپن کام ہی نہیں کریں گے, لوگوں کے کام باتیں سننا, لوگ کیسا بول رہے, میرے کو کیسا ہرٹ کر رہے, چلو ہم کیا کرتے ڈپریشن میں آ کے, یا جو ہے ہمارا جو ہے مورل ڈاؤن ہو جاتا, اور ہم کیا کرتے وہ چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے. تو نہیں, ہم کو بلکہ اس کے اوپر جم کر رہنے کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے, وکان ربک بصیرا, کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے, سب گن گن کے رکھ رہا. تو پھر قیامت میں جو ہے اس کے حساب سے ہمارے کو اجر بھی ملے گا. یعنی کہ آج جو لوگ ہماری آزمائشیں کر رہے, آج جو لوگ ہم کو باتیں سنا رہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ سب باتوں کا کیا ہے ہمارے کو بدلا دے گا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں. کہ اب کیا ہے, جو قیامت کا یقین نہیں رکھتے انہوں کیا بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں بھیجے, یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں, بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ بات, کیونکہ جب بھی کوئی جو ہے مخلوق, ہم دیکھیں اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے بارے میں, کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جب بات آتی نا, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناگوار ہوتی ہے, بہت ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے. آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جو ہے یہ لوگ جو بول رہے کہ ایک یا تو فرشتے کیوں نہیں آئے, یا پھر اللہ تعالیٰ خود کے کیوں نہیں آ رہا, ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے ہیں آنکھوں سے, دیکھنے کے بعد ہم ایمان لا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ بولے اچھا اتنا گھمنڈ ان کے اوپر, اتنا تکبر ان کے اوپر, کہ سب کچھ ان کا دل ضمیر گوارا کر رہا ہے, یہ حق ہے, اس کے باوجود بھی ایسے باتیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ایکچولی یہ تو حد سے گزر جانے والے ہیں, جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. تو یعنی کہ ان لوگ فرشتوں کے بارے میں بول رہے, فرشتوں کو دیکھتے بول رہے, اللہ تعالیٰ کو دیکھتے بول رہے. اچھا اب دیکھو ذرا, اللہ تعالیٰ کو تو دیکھنا دور کی بات, جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. اب دیکھیں کہ فرشتوں کو کب کب دیکھے ان لوگ. ایک تو جو ہے انسان جب ملک الموت جب فرشتہ آتا ہے تو پھر کیا ہے کہ ان کا وہ یعنی کہ آخرت کا عذاب شروع ہونے کا دن ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اور ایک کب بھیجے تھے, جنگ بدر میں, جنگ احد میں. تو یہ ان کے لیے کوئی بشارت کا دن نہیں تھا. اور ایکچولی یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے کہ ہماری موت کی طرف ہے, کہ جب موت آتی ہے تو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. لٹرلی طور پہ ہم فرشتوں کو جب دیکھ سکتے ہیں, اور جیسے فرشتوں کو انسان دیکھنا شروع ہوتا ہے تو دنیا کی زندگی سے وہ کٹ جاتا ہے, اور اس کے اور دنیا والوں کے درمیان برزخ کا جو پردہ ہے وہ حائل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مجرم جب اس دن دیکھیں گے تو وہ کوئی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا, اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. تب یہاں پر جو ہے قیامت میں یا پھر موت کے وقت جو ہے وہ چیخ اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب ہم ایمان لا رہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے جب وہ مانیں گے تو وہ ٹائم پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے, کیا کریں گے کہ غبار کی طرح ان کے اعمال کو اڑا دیں گے. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو نقشہ کھینچا گیا ہے یہ آیت میں, تو وہ ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسا فٹ بال ہوتا ہے, تو جیسا کوئی انسان تیزی سے آتا ہے اور زور سے اس کو جو ہے لات مارتا ہے تو وہ جو ہے بالکل دور جو ہے چلے جاتا, ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے کوئی آپ کے ہاتھ میں جو ہے کوئی مٹی ہے تو آپ اس کو پھونک مارتے ساتھی وہ راکھ ہے یا وہ مٹی ہے تو وہ کیسا جو ہے اڑ کر بکھر کر جو ہے الگ الگ جگہ پر چلے جاتی, اور اس کا کوئی وجود جو ہے باقی نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہاں پر بتا رہے کہ کیا ان کا اڑا دیں گے اللہ تعالیٰ یہاں پر, ان کے جو اعمال ہیں, ان کے جو بھی اعمال تھے اللہ تعالیٰ اسے غبار کی طرح اڑا دیں گے. کیوں غبار کی طرح اڑا دیں گے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا. سب سے پہلی چیز جو قیامت میں دیکھی جائے گی وہ انسان کا ایمان ہے. ایمان کے بعد جو سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی, رائٹ. اگر ایمان ہی نہیں رہا تو اسے کیا نماز کی پوچھ ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی جو بھی وہ اعمال کرے گا
دنیا میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. اسی لیے قیامت کے دن جو ہے اعمال کیا ہے تولے جا رہے ہیں, یعنی کہ ویلیو کی بنا پر. ایمان ہے تو ہر چھوٹے عمل کی ویلیو ہے, ایمان نہیں ہے تو ہر چھوٹے عمل جو ہر چھوٹا کیا بڑا عمل بھی رہو وہ کیا ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے جب ایمان آ جائے گا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا ہے ہر عمل کی ویلیو رہیں گی. کس بنا پر رہے گی ہر عمل کی ویلیو؟ اس کے اخلاص کی بنا پر رہے گی. کیا ہے اس کے بعد اس کو جو ہے اخلاص شرط ہے, بغیر اخلاص کے پھر اس کے اعمال جو ہے وزن نہیں دیں گے. یعنی کہ وہ اعمال کیا ہے, پہلے تو ایمان کی بنا پر اعمال بھائی درج ہوں گے, کاؤنٹ ہوں گے, یعنی کہ اچھا چلو اب یعنی کہ ویلڈ ہے, کاؤنٹنگ کے لیے وہ کیا ہے ویلڈ ہے, یا ترازو پہ رکھنے کے لیے وہ ویلڈ ہے. ایمان رہا تو وہ ویلڈیٹی ایمان اس کو دے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا وزن کس کے بنا پر آئے گا؟ اس کی اخلاص کے بنا پر جو ہے اس کا وزن آئے گا. جیسا جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا قول ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ ہر ایک انسان جو ہے مراوا ہے سوائے ان لوگوں کے جو علم والے ہیں. یعنی کہ ہر انسان بغیر علم کے کیا ہے مردہ ہے, علم والا انسان کیا ہے زندہ ہے. انہوں کیا اس کو تشبیہ کیا دے رہے کہ وہ انسان جو ہے زندہ ہے جس کے پاس علم ہے. پھر انہوں کیا بتا رہے کہ جس کے پاس بھی جو علم ہے وہ تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں, جس کے پاس علم ہے وہ تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں سوائے ان کے جو اچھے عمل کر رہے. کیا ہے سوائے جو کون جاگے ہوئے ہیں؟ جو اچھے عمل کر رہے ہیں انہوں جاگے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں کیا بول رہے کہ ہر ایک اچھے عمل کرنے والا دھوکے میں ہے سوائے ان کے جو جس کے اندر اخلاص ہے. ہر ایک اچھے عمل کرنے والا کیا ہے دھوکے میں ہے سوائے ان کے جو جس کے اندر کیا ہے اخلاص ہے. کیونکہ صرف عمل اچھے عمل کر لیا تو انہیں سمجھ رہا ہے جنت میں چلے جائیں گا, یہ تو دھوکہ ہے. تو کیا دیکھا جائے گا؟ کوانٹٹی نہیں دیکھا جائے گا نا, کوالٹی دیکھا جائے گا, کس کی سنسیئرٹی کیسی ہے, اخلاص کتنا ہے. اور پھر جو ہے اللہ یہاں پر یہ بتا رہے کہ جو جس کے اندر اخلاص ہے پھر وہ ہمیشہ جو ہے ہر خوف اور رنج سے, ہر پریشانیوں سے, ہر وریث سے جو ہے وہ بے نیاز ہے. یعنی کہ اب اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کے اندر اگر اخلاص آ گیا تو پھر اس کو تو دیکھیے کہ صرف علم آنا فائدہ مند نہیں ہے, صرف عمل کر لینا فائدہ مند نہیں ہے, بلکہ اپنی نیتوں کو چیک کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے آیا نیتوں میں اخلاص بھی ہے یا نہیں ہے. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. یعنی کہ خیل اللہ کے لیے جو اب میرے خیال سے ابھی جو ہے جو خیل اللہ کر آئے ہوئے ہیں تو ان کو معلوم, یا پھر جس کو عادت رہتی تو ان کے لیے بڑی ہی پیاری نیند ہوتی ہے. یعنی کہ خیل اللہ کے بغیر جو ہے دن نہیں گزرتا جس کو عادت رہتی ہے اس کی. اور پھر کیا ہے سنت بھی ہے نا, خیل اللہ کرنا جو ہے سنت ہے, اور شیطان کو بڑا ناپسندیدہ ہے یہ دوپہر کا سونا. تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا کریں گے, ان کو عمدہ جنت عطا کریں گے, اور پھر کیا ہے وہ جنت میں ان کو عمدہ مقام عطا کیا جائے گا دوپہر گزارنے کے لیے, دوپہر میں راحت حاصل کرنے کے لیے, لیٹنے کے لیے, یا پھر جو ہے تھوڑا سا جو ہے ریسٹ کرنے کے لیے. کیونکہ پوری جنت میں جو ہے گھومیں گے پھریں گے انجوائے کریں گے, تو جو بھی تھکان ہوں گی, یعنی کہ وہاں پر تو تھکان بھی نہیں ہے, بس انجوائے کرنے کے لیے لیٹیں گے, تو پھر وہاں پر بھی جو ہے اس کے لیے بھی بہترین مقام ان کو عطا کیا جائے گا. تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ آگے کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ یہاں پر ہم لوگ ختم کریں گے آیت نمبر 24 پر, ٹھیک ہے. تو ابھی یہاں پر جنت کا ذکر چل رہا اور قیامت کا بھی ذکر رہے گا. اور اب یہ جو آگے جو آیت آنے والی ہے, آیت نمبر انشاءاللہ ہم لوگ 30 سے دیکھیں گے کہ یہ 30 نہیں, انفیکٹ اب اس کے بعد کی جتنے بھی آیتیں ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ 26 آیتوں سے یہ تمام آیتیں بہت 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 اہم آیتیں ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم لوگ اس کو سٹارٹ کریں گے اور یہاں پر آیت نمبر 24 تک ہم لوگ ختم کریں گے. تو چلیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنی بھی باتیں آج سیکھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں, ہمارے دل کے اندر, ہمارے ضمیر کے اندر اللہ تعالیٰ فرقان رکھ دے, جس کے اندر ہم کو حق اور باطل کا فرق کرنا سمجھ میں آ جائے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو اتنی پیاری صورت ہے جو تیری پاکی کے ساتھ, تیری تبارک کے ساتھ جو ہے شروع ہوتی ہے, تیری تعریف کے ساتھ جو شروع ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ سورے کو ہماری زندگیوں میں بابرکت بنا دے, ہماری زندگیوں میں برکت کا ذریعہ بنا دے, ہمارے اعمال میں برکت کا ذریعہ بنا دے, ہمارے اخلاص میں برکت کا ذریعہ بنا دے, ہماری
یہ فرقان سے محبت محبت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ برکت کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ یہ ڈراوا جو ہم پر آ گیا ہوا ہے ہم کو اس سے ڈر کر اپنی زندگیوں کو سدھارنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک تو نے ہماری تقدیر لکھ چکی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تقدیر پر ایمان لانے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم اس کے پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر خیر اور شر تیری ہی طرف سے ہے، اور ہم ہر حال میں تجھ سے راضی اور خوش ہے۔ بے شک تو جو بھی کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر کرتا ہے، بس ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تمام شر سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے، اور ہم کو راحتیں اور خیر اور عافیت میں اللہ تعالیٰ تو رکھ، اور ہمیں صحت عطا فرما، ہماری اور ہمارے گھر والوں کی اللہ تعالیٰ تو تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما دے۔ یا رب العالمین، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور ہم اس کو تیرے حضور وسیلہ بناتے ہیں۔ یا الہ العالمین، یہ توحید کو وسیلے کے طور پر اللہ تعالیٰ تو قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، نہ ہم قرآن پر اعتراض کرتے ہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ ہماری محبت کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ تو بھی ہم سے محبت کر۔ یا الہ العالمین، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت تو دور فرما دے، اور ہم کو دنیا سے بے نیاز فرما دے، اور آخرت کی طرف، آخرت کی فکر، آخرت کی جنت جو حاصل کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد بنا دے۔ یا الہ العالمین، یہ ٹھوسے جانے والی جو جہنم ہے، جو چیختی چلاتی دہاڑتے ہوئے قیامت کے دن آئے گی، اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا الہ العالمین، ہم کو اس کا نظارہ بھی نہ بتا۔ یا الہ العالمین، آخرت کے دن جب ہم تیرے حضور سامنے کھڑے ہوں گے، الہ العالمین ہم کو تیرا دیدار نصیب فرما دے، اور تو ہم سے خوش و راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تو ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما دے، ایسی توبہ جو ہماری اخلاص والی ہو۔ یا الہ العالمین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو ہمارے نام اعمال کو خوب وزن عطا فرما دے، اور اس کے ذریعے سے تو ہمارے لیے جنت کی بشارتیں عطا فرما دے، ہمارے لیے بھی بہترین اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرما، جس میں ہم جو ہے اپنی دوپہر گزاریں۔ یا الہ العالمین، آج ہم تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح ہم آمنے سامنے اللہ تعالیٰ جنت میں عمدہ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو بٹھا، اور ہم کو تمام تیری رضا عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔